والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پچھلی خطبے میں چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کی شب بارات کے حوالے سے۔ پیارے صاحبو، چند اب لمحوں کی دوری پر شب بارات رہ گئی ہے۔ اتوار اور سوار کی درمیانی شب جو ہوگی وہ شب برات ہوگی۔ آج 12 شعبان المعظم ہے، تو اس مبارک رات کے اندر ہمارے فیصلے اہم معاملات کے حوالے سے اللہ کے حضور کر دیے جائیں گے، نامہ اعمال اٹھائے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو اس مبارک رات کے اندر اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی ناز کے اندر اپنی جبین نیاز کو خم کر کے اپنے گناہوں پر معافی کے طالب بن کر اس کی بارگاہ میں سوال دستے دراز کریں، جتنا ممکن ہو سکے عبادت اور ریاضت کی کوشش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک بخشن ہار ہے، نہ جانے کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کی بارگاہ کے اندر پسند آ جائیں، کس کے منہ سے نکلے ہوئے چند کلمات وہ رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، وطن عزیز کے لیے اور دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر اچھی اور نیک التجائیں اور دعائیں پیش کریں، اور اچھے گمان اور اچھی امید کے ساتھ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور کرم کے ساتھ ہر بندہ مومن کو ضرور برضرور گوہر مراد عطا فرمائے گا۔ شعبان المعظم بڑا مبارک اور بڑا ہی ببرکت ماہ مقدس ہے۔ اس شعبان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے حصہ اور شاخ، چونکہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں، برکتوں، کرم، فضل، نوازشات اور عنایات کے بہت سارے حصے اس ماہ مقدس کے اندر بندگان خدا کو عطا کیے جاتے ہیں، تو اس لیے اسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ تو پیارے صاحبو، اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنا، نوافل پڑھنا اور شب بیداری کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی معمول ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ کثرت کے ساتھ روزے اسی ماہ مقدس کے اندر ہی رکھا کرتے تھے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ رجب یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے بدنوں کو صاف اور ستھرا کرتا ہے، اور پیارے صاحبو یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو دیگر مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام لوگوں پر، انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر جو عبادت اور ریاضت کرے گا، اللہ کریم جل وعلا
اسے گور مراد عطا فرمائے گا، اور رب کریم جل وعلا نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، گناہوں سے رب کریم جل وعلا صرف نظر بھی فرمائے گا، گناہ بخشے بھی جائیں گے، گناہ نیکیوں سے بدلے بھی جائیں گے۔ یہ اس کریم کی اپنی حکمتیں اور مہربانیاں ہیں کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل بھی فرما دیں۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس ماہ مقدس کے اندر اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے وجود کو صاف اور ستھرا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو رجب المبارک کا مہینہ ہے نا، وہ گویا کہ بدنوں کو گناہوں سے ستھرا کرتا ہے۔ شعبان المعظم کا ماہ مقدس یہ دل کو ستھرا کرتا ہے، اور رمضان المبارک یہ روح کی گندگی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بدن کو بھی، اپنے دل کو بھی اور اپنی روح کو بھی گناہوں کی غلاظت سے اور گناہوں کی علائش سے ستھرا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، ہمیں بڑی تھکن محسوس ہوتی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا اور لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ہماری روح جو ہے وہ گناہوں کی غلاظت سے اٹی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمیں رغبت حاصل نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں شوق اور ذوق نصیب نہیں ہوتا، پھر ہمیں لذت اور مزہ بھی نہیں آتا۔ تو پیارے صاحبو، لوگ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور عبادت اور ریاضت سے دور ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے شعور پر ان کی شہوت اور ان کے جذبات جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہ ایک تصوف، اہل تصوف کی بات ہے کہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ تو پیارے صاحبو، اللہ وحدہ لا شریک نے شعور کو بھی خلق فرمایا ہے اور شہوت کو بھی خلق فرمایا۔ پھر پروردگار عالم نے فرشتے، انسان اور حیوان انہیں بھی تخلیق فرمایا۔ باقی ہر شے اللہ کی تخلیق ہے، لیکن میں خاص طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو رب کریم جل وعلا نے شعور جو ہے وہ فرشتوں کو عطا کر دیا، شہوت وہ جانوروں کو دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کے اندر شہوت ہے، شعور نہیں، ان میں شعور نہیں ہوتا، ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں کسی کا ظاہر باطن کا خیال نہیں ہوتا، ان کے اندر چونکہ شعور نہیں ہے، اس لیے شہوت کا غلبہ ہے۔ تو انہیں اللہ نے شہوت عطا فرمائی، اور فرشتوں کو رب کریم نے صرف شعور عطا کیا ہے، ان کے اندر شہوت کوئی نہیں۔ اس وجہ سے وہ گناہوں سے اور لغزشوں سے پاک ہیں۔ تو معزز سامعین، حضرت انسان بچا تو اللہ نے حضرت انسان کو شعور اور شہوت دونوں عطا کر دیے، ساتھ میں عقل اور اختیار بھی عطا کر دیا۔ اب حضرت انسان کے پاس اختیار ہے، اب حضرت انسان کے پاس دو راہیں ہیں، ایک جنت کی طرف جا رہی ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اگر تو حضرت انسان کا شعور شہوت پہ غالب آ جاتا ہے، پھر وہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی شہوت اس کے شعور پہ غالب آ جائے پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم نے اپنے شعور کو شہوت اور ان جذبات اور اپنی خواہشات کے اوپر غالب کرنا ہے، یا اپنی خواہشات کو شعور پہ غالب کرنا ہے۔ جو لوگ شعور کو شہوت اور خواہشات پہ غالب کر لیتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی شہوت ان کے شعور پر، جن لوگوں کی خواہشات ان کے شعور پہ غالب آ جائیں، پھر وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے چنگل اور جال میں پھنس کر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسے عظیم لمحات کے پھر
بے قدری کرتے ہوئے وہ اپنے وقت کو برباد کر کے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا لیتے ہیں، اور جن کو خدا کا خوف نصیب ہو جائے، جن کا شعور غالب آ جائے، پروردگار عالم انہیں اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے یہ جو جرم پہ جرم کرتا ہوا، ظلم پہ ظلم کرتا ہوا، ایسے عظیم اور مبارک لمحات کے اندر بھی خواب غفلت میں مبتلا خواہشات کی تکمیل کرتا ہوا نظر آئے تو پھر سمجھ جایا کرو کہ اس کی شہوت اس کے شعور پہ غالب آ چکی ہے، اسی وجہ سے اب یہ جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے، اسی لیے یہ کھلا دندناتا پھر رہا ہے، نہ اسے شعور ہے، نہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ بارگاہ خداوندی کا خوف ہے۔ تو پیارے صاحبو، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر جو جھک جاتے ہیں، رب کریم دارین کے اندر انہیں عزتوں اور عظمتوں کے تاج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کریم کی بارگاہ کے اندر جھکنا سیکھیے، اس کی بارگاہ کے اندر آئیں، عبادت ریاضت کریں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر معافی مانگیں۔ وہ اتنا مہربان اور کرم نواز ہے کہ جتنی مہربانیاں رب کریم جل وعلا نے دیگر امتوں پر کی ہیں، ان سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کے اللہ کریم نے فقط ہمارے اوپر فرمائی ہے۔ صرف حضور کا صدقہ، دیگر امتوں کو دیکھیں، اگر کوئی ایک بھی جرم کرتا تو فوری طور پہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا، اور ان ساری امتوں کے وہ سارے جرم اور گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور پھر بھی ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، پھر بھی ہمارے منہ کالے نہیں کیے جاتے، ہماری پیشانیوں پر گناہگار اور جرمدار ہونا یہ واضح نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کریم جل وعلا کا احسان عظیم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو معافی کے طالب ہیں، پیارے پیغمبر ان سے کہیں کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو معزز سامعین، ایک دن کے اندر 70,000 لوگوں نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ رب سے گناہوں کو بخشوانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑی۔ حضور کے غلاموں، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو۔ ہمیں لاکھوں روپے بہانے کا نہیں کہا گیا، ہمیں جناب ساری زندگی سجدے کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ فقط ایک آنسو کی بات ہے، فقط ایک سجدے کی بات ہے۔ حضور جان عالم نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے رب کے خوف کی وجہ سے مکھی یا مچھر کے سر کے برابر آنسو نکل گیا رب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تو اللہ کریم جل وعلا اس آنسو کے نکلنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آؤ تو صحیح، معافی چاہو تو صحیح، مانگو تو صحیح، رب کے بن کے دیکھو تو صحیح، پھر کیسے وہ مان جاتا ہے۔ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے پیارے جن سے ہمارے تنازع ہوں، ہاتھ پاؤں جوڑ کے معافیاں مانگو، ان کی ڈیمانڈز کو پورا بھی کرو، پھر بھی راضی نہیں ہوتے، اور رب کریم جل وعلا سے تو مقابلے کوئی نہیں۔ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم اس کے گنہگار بندے، مجرم اس کے، جب اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس کریم کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ مالک بھول گیا تھا، بھٹک گیا تھا، بیرا روی کا شکار ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی، اب توبہ کرنے آیا ہوں، اب معافی چاہنے آیا ہوں، مان جا، راضی ہو جا۔ تو پیارے صاحبو، آنسو ایک آنکھ سے نکل جائے تو رب کریم جل وعلا ارے آنسو نہ بھی نکلے، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اس کریم کی بارگاہ میں مخلص ہو کے جب دعا مانگ لو تو رب کریم راضی بھی ہو جاتا ہے، مان بھی جاتا ہے، ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو وہ کلمے عفو پھیر کے صاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس امر کی
کہ اس کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز کو خم کیا جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے نا، تو ایک وہ پہاڑی رستہ تھا، گزرے تو ایک بڑا عجیب و غریب پتھر دیکھا تو متعجب ہوئے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی چیز ایسی نظر آ جاتی ہے جو آپ کو حیران و پریشان کر دیتی ہے، انسان ششدر ہو جاتا ہے۔ تو جب متعجب ہوئے، ششدر ہوئے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس سے بھی عجیب تر شے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا پروردگار عالم راز کھولا جائے، تو اس میں سے پھر ایک گنبد نما ایک شے نکلی، کو کمرہ سا ایک گنبد نما بنا ہوا، تو اس میں سے ایک شخص نکلا، سبز چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک انگور کی بیل اس کے ساتھ ہے جو اس کے کھانے کا انتظام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یہاں کتنے عرصے سے ہے؟ اس نے کہا کہ 400 سال گزر گئے، 400 سال یہاں پہ میں عبادت کر رہا ہوں اور یہ میرے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اس انگور کی بیل پر انگور پیدا ہوتا ہے، میں کھاتا ہوں، میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 400 سال سے وہ بے ریا عبادت کر رہا ہے۔ تو جناب عیسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بھی کوئی معتبر ہوگا، اس سے بھی کوئی محترم ہوگا، اس سے بھی کوئی محترم اور معظم ہوگا۔ تو عرض کیا پروردگار عالم یہ انسان جو 400 سال سے بے ریا عبادت کر رہا ہے، اس سے بھی کوئی معتبر ہے، اس سے بھی کوئی محترم ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیارے پیغمبر، میرے سونے محبوب علیہ السلام کے غلام جب وہ شعبان کی 15ویں رات کو میرے محبوب کا غلام 2 رکعت نماز نفل میری رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کا اجر میں اس کے 400 سال سے زیادہ بڑھ کے عطا فرماؤں گا۔ آؤ تو صحیح پیارے صاحبوں، دیکھو کس قدر انعام و اکرام ہے جو پروردگار عالم نے دیگر امتوں پر کیے، ان سے کہیں گنا زیادہ بڑھا کے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے 2 نفل پڑے ہوئے اس عابد کے 400 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کریم رب کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز خم کریں، نوافل پڑھیں، اذکار کریں، اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہیں۔ تو معزز سامعین، جو کوئی مانگے گا رب تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا، بس مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ تو آنا چاہیے۔ اور پھر میرے کریم رؤوف الرحیم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کو جو نوافل پڑھے، رات کو شب بیداری کرے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان راتوں میں شب بیداری کرنے والے قیامت کے دن ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے، وہ زندہ دل ہوں گے۔ تو ان راتوں کو جو شب بیداری کرتے ہیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور شب برات کی یہ مبارک اور عظیم رات، اور عرفہ کی رات، شب قدر بھی ہے، وہ بھی ایک مبارک رات ہے، اس کے اندر اس کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ تو اس واسطے پیارے صاحبوں، جو لوگ شب بیداری کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس مبارک رات کے اندر 100 نوافل پڑھتا ہے نا، اللہ کریم جل وعلا اس کے لیے 5000 فرشتے نازل فرماتا ہے جن کے ہاتھ میں نور کے دفتر ہوتے ہیں، اور پھر وہ صبح قیامت تک اس بندے کے لیے ان دفاتر کے اندر اسے ملنے والے اجر و ثواب کو لکھتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، ہم نے تو پتہ نہیں کب مر جانا ہے، اور قیامت تک ان فرشتوں نے 5000 فرشتے لگاتار ثواب لکھتے رہیں گے۔ اجر و ثواب پھر کس قدر ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ ایک رات کا ہی تو سوال ہے، اور بھائی جاگتے نہیں ہیں ہم۔ اب گندم تیار ہے نا، ہو جائے گی، تھریشر والے آکھے جی میں کفتہ تو بادار ایسا، تو پوری رات اڈا نہ لگے رہنے، آؤں ایسی جی تو بچہ جناب رات سرگ ہوئی گئی،
پوری رات ہم نے انتظار کر لیا اور حاصل کچھ نہ ہوا. ہمارا کوئی اپنا بیمار ہو گیا، اسپتال لے کے چلے گئے، ساری رات ذلیل ہوتے رہتے ہیں. پوری رات ہمیں جاگنا پڑتا ہے، ایک پاؤں پہ بھی کھڑے ہو کے ہم رات گزار دیتے ہیں. کیا ملا؟ ایسی نوید تو نہیں ہے اس کے لیے. سامعین نصیب وقار نوکری جو کرتے ہیں سیکورٹی گارڈ، پوری رات جناب وہ بندوق اٹھا کے، ڈنڈا اٹھا کے کسی دفتر، کسی مکان کے سامنے، کسی گلی میں گھومتے گزار دیتا ہے. کیا ملے گا؟ 12,000. لیکن دیکھو پروردگار عالم کا انعام کیا ہے. جو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے ایک رات گزار لیتا ہے جاگ کر، اور پھر رب کریم کی بارگاہ کے اندر عبادت ریاضت کرتا ہے، 5,000 فرشتے آ رہے ہیں، قیامت تک اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس رات کو شب بیداری کریں اور اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کریں، اذکار کریں. نوافل کو بندہ نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف العمر ہے، تو وہ اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، آیت کریمہ پڑھیں. سورہ دخان اس رات کے اندر مبارک ہے. یہ آیت کریمہ بھی سورہ دخان کی ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. تو 3 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے. یا ان پہلی ابتدائی 6 آیات کو 30 مرتبہ پڑھ لیں، بڑا اجر و ثواب ملے گا. غروب کے وقت سورہ یاسین پڑھ کے رب کریم کی بارگاہ کے اندر دعا مانگیں. دیگر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تلاوت قرآن کریں، اذکار کریں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جو بندہ شب برات کے اندر میری ذات پہ درود و سلام پڑھے، اللہ کریم جل وعلا اسے تمام انبیاء، تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور کچھ کرو تو صحیح، پھر دیکھو انعام کیسے ملتے ہیں. معزز سامعین اسی وقار بہترین یہ ہے کہ مخصوص نوافل ہوتے ہیں نا کچھ، انہیں پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے. صلاۃ الخیر یہ 100 رکعت نماز نفل ہیں. یہ مبارک نوافل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے. 100 رکعتیں ہیں، 3-4 گھنٹے 4 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں با جماعت ادا کریں تو یہ نوافل اہتمام کریں، پڑھنے کا کوشش کریں. حضرت جناب حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور جان عالم کے 30 صحابہ سے میں نے یہ سنا ہے، جو شخص یہ نوافل شب برات میں ادا کرے، اللہ کریم جل وعلا اس کی جانب 70 مرتبہ نگاہ لطف و کرم فرماتا ہے. تو ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور ان میں سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی معافی ہے جو عطا کی جاتی ہے. تو پیارے صاحب ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا اللہ کریم جل وعلا جس بندے کو، جس بندہ مومن کو، جس حضرت انسان کو ایک بار نگاہ لطف و کرم فرما دے، اپنی چشم بے چشمی کے ساتھ نظر رحمت کر دے، اللہ کریم اس کے وجود کو آتش جہنم پہ حرام بھی فرما دیتا. تو اس لیے یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. تو ایسی عبادت ریاضت مخصوص وہ کرنی چاہیے. کوئی نہیں اتنا ٹائم لگتا یا اتنا زور لگتا، پوری رات میں اگر پڑھے گئے تو پھر کون سی مشکل ہے. تو اپنے لیے کرنا ہے نا، ہم اپنے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے لیے ہوتا نہیں ہے. جو پیسے کمائے
وہ اپنے لیے تو نہیں نہ ہوتے، اپنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جو زندگی ساری صرف کر دیتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے لیے تو وہ ہے جو پیسے ہم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ ہمارے اپنے لیے وہ وقت ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں صرف کیا، کوئی ذکر کیا، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، وہ تو وقت ہمارے اپنے لیے ہے، وہ پیسہ ہمارا اپنے لیے ہے، باقی تو اپنوں کے لیے ہے۔ اپنوں کے واسطے سر پھوڑنے والے اپنے لیے بھی کچھ کوشش کر، اپنے واسطے بھی کچھ زیادہ راہ اور سامان آخرت اکٹھا کر، تاکہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنوں نے تو خالی رو دینا ہے بس، اور کچھ نہیں کریں گے، تو کم از کم اپنے پاس اتنا تو ہو کہ اس جہان کا سکہ اور وہاں جا کے ذلت و رسوائی کے ساتھ دو چار نہ ہونا پڑے، بلکہ عزت و آبرو کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اس لیے معزز سامعین، کوشش کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنے رحمان و رحیم رب کو راضی کرنے کی۔ اور یہ ہمارے پاس سنہری چانس ہے، سنہری موقع ہے، سارے معاملات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ رونق ہوتی ہے، اکیلا بندہ اگر کوشش کرے نا عبادت اور ریاضت کرنے کی، وہ بیک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، شیطان کا بھی بڑا زور ہوتا ہے، وہ کہے گا چل یار 100 کی نیت کی تھی 10 پڑھ لیے کافی ہیں، نہ پڑھنے سے بہتر ہی ہے نا، بس ہو جب ہوتے ہم پھسل سکتے ہیں۔ تو جب مسجد میں آ جائیں گے، گروپ کی صورت میں کریں گے، تو پھر اس سے ایک دوسرے کے ساتھ بندے کو زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے، زیادہ جناب علی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کریم جل وعلا کے حضور جھکایا جائے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگی جائے۔ اور ایک بات رہ گئی تھی پچھلے خطبے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ذہن سے نکل گئی، کچھ چیزیں پھر ہو جاتی ہیں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو اکثر و بیشتر ایک رواج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ کیا ہے، شب برات آ رہی ہے نا تو عورتیں جناب لائن باندھ کے بس دوڑ لگا دیتی ہیں، فلانا مری گیا سی، اس نے عید آئی ہے جلا ہوئی، اچھا جی فلانا جو اس نے عید آئی ہے جی تو وہ مری گیا تھا، آج پہلی عید ہوئی، اچھا ان سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کون سی عید ہے، کس کی عید ہے؟ یہ فرشتوں کی عید ہے، انسانوں کی نہیں۔ اور کیسی عید، مرنے والا مر گیا، تم اپنی خیر مناؤ، ہو سکتا ہے تمہارا ہی پتہ کٹ جائے رات کو، تمہارا کفن جناب بازار میں دھل کے پہنچ گیا اور تمہیں خبر ہی کوئی نہیں، اور لوگوں کی عید مناتی پھر رہی ہو، اپنی خیر مناؤ۔ یہ ایک رسم بد ہے جو چلی آ رہی ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ جناب عید آ گئی ہے جی چلو جا کے افسوس کرو۔ وہ ایک تو اگلوں کا بندہ مر گیا، اوپر سے جناب ہماری یہ ٹینشنیں، جا کے پھر لوگوں کے زخم تازہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عید شید نہیں ہے، یہ ایک غلط رواج لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اسپیشلی یہ جاہل عورتوں نے، اور یہ غلط رسم بنائی ہوئی ہے کہ جناب عید آ گئی ہے چلو جی جانا ہے افسوس کرنے کے لیے۔ عورتوں کا تو ویسے بھی شرعی اعتبار سے بھی کوئی بندہ مر جائے تو وہاں بھی جانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، کوئی جواز نہیں ہے عورت کا جانے کا، بڑی بے پردگی ہوتی ہے۔ کوئی اپنا پیارا ہے، رشتہ دار ہے تو پھر تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ جو ہم پورے کے پورے جناب وہ گاؤں کے گاؤں جمع ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی تک نہیں ہے اور کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو الٹا گنہگار ہوتی ہے، حقیقت بات ہے، نہ کوئی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ کوئی جناب شرعی طور پہ ان کے جانے کا جواز بنتا ہے۔ کیا کرتی ہیں جا کر، سوائے اگلوں کی ٹینشن اور اخراجات بڑھانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے ہیں، چلو مجبوری ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن اوروں کے ہاں جانے کی کوئی تک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو لائنیں باندھ کے بھاگم بھاگ دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ جا رہی ہیں جی فلانے کی عید، آج فلانے کی عید آئی ہوئی ہے، تو یہ چویڈے میں دیکھ لو اپنے گرد و نواح میں کتنے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر روز انہوں نے ہر گھر ہر گاؤں میں جانا ہوتا ہے۔ اس لیے روکیں اس چیز کو، ختم کریں اس رواج کو۔ کوئی عید نہیں ہے کسی کی،
عید صرف فرشتوں کی ہے، اپنی خیر مناؤ، مرنے والے مر گئے، اپنے لیے کچھ کرو۔ سارا دن بھاگتی رہتی ہے، فلاں کی عید آئی ہے جی، فلاں کی عید آئی ہے، افسوس کر کے آؤں، اور رات کو جناب عشاء بھی کو نہیں پڑی اور جناب وہ سو رہی ہے۔ اللہ کے حضور کیسا منہ لے کے جاؤ گی؟ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات کو سلجھایا جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے، اور جو غلط چیزیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں ان سے رکنا چاہیے، اور بہت زیادہ گہرا تعلق ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ اجتناب کرنا چاہیے عورتوں کو ایسے معاملات پہ جانے سے، کیونکہ بے حد بے انداز بے پردگی ہوتی ہے، اور عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں خلط ملط بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بے شمار بے پردگی اور گناہ کا بندہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر عمل کرے اور اس بدعت اور قباحت کو روکے، اور اپنے معاملے میں اور اپنے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں غور اور فکر کرے۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ عید وغیرہ نہیں ہے، عید فرشتوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہماری تو شامت آنے والی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کس کی زندگی چھین لی جائے گی، کس کی صحت چھین لی جائے گی، کسے جناب ذلت اور رسوائی کے سامنا کرنا پڑے گا، کسے جناب بیماری میں مبتلا ہونا پڑے گا، کسے غریبی اور فقیری میں آنا پڑے گا، کیا پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور اپنی خیر چاہیں، اپنے پیاروں کی خیر مانگیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک مہربان کرم نواز ہے، جب بھی جو بھی کوئی اس کی بارگاہ میں آ کے مانگتا ہے وہ گوہر مراد ضرور عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس آنے والی مبارک رات کو ہمیں سجدوں کے ساتھ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کل عالمین کی خیر فرمائے، سب کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔